رمضان أوله رحمة، أوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اللہ اور اللہ کے رسول اور شریعت کا منشا ہر نیکی کے آخر میں اس نیکی کو بہترین انداز سے ادا کرنے کی ترغیب دینا ہوتا ہے۔ بسا اوقات آدمی نیکی بہت اچھے انداز میں شروع کرتا ہے، لیکن شیطان بیچ میں وسوسے ڈال کر ریا، دکھلاوا اور لالچ اس طرح کی صفتیں یا اس طرح کے خیالات پیدا کر کے وہ نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ عمل جتنا اختتام کی طرف جا رہا ہو، کام اینڈنگ پر پہنچ رہا ہو، تو زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے دن ختم ہوتا ہے، دن کے شروع میں فجر کی نماز ہے، اس کے گھنٹوں بعد ظہر کی نماز ہے، اور اس کے بہت دیر بعد عصر ہوئی، لیکن عصر کے ساتھ مغرب کے ساتھ عشاء۔ تو دن کا اختتام جیسے ہو رہا ہے، عبادت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ہر کام کے اختتام کے وقت میں شریعت یہ چاہتی ہے تو اس کو پہلے سے زیادہ بہتر بنانے کی فکر ہونا چاہیے۔ شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ عمل پہلے کرے ہی نہیں، اور عمل شروع کر دے تو اس کے اندر خرابی پیدا کر دے، اور پھر عمل کے اختتام پر وہ چاہتا ہے کہ اس سے ملنے والا ثمرہ پوری طرح سے خراب ہو جائے۔ تو اعمال کا اختتام کے اوپر مدار ہوتا ہے، اس لیے اب جب کہ رمضان المبارک اختتام پر ہے تو ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ دیکھیے رمضان کا آخری حصہ ہے، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر رکھی ہے۔ شروع کا حصہ رحمت اور دوسرا حصہ مغفرت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیثوں میں کہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے، اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار۔ رمضان کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ اس کا مغفرت ہے، تیسرا حصہ عتق من النار کا ذریعہ ہے۔ تو جیسے رمضان ختم ہوتا رہتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اور جوش میں ہوتی ہیں۔ اتنے سارے کروڑوں کی تعداد میں انسان اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، تو اللہ کی شان رحیمی اور کریمی اور غفاری، اللہ کی شان جوش میں آ جاتی ہے۔ تو جب آدمی بہت شفقت، محبت اور نرمی اور بالکل جوش میں ہو تو تھوڑے سے بہانے کے اوپر بڑی عنایتیں کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندوں کی ان چیزوں کو دیکھ کر بڑی محبت کے ساتھ بڑی عطا کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم لوگوں کا ایسا لاپرواہی ہو جاتی ہے کہ رمضان کا آخری حصہ ہمارا غفلت میں، رمضان کا آخری حصہ نمازوں کے ترک میں، رمضان کا آخری حصہ تراویح کو چھوڑنے میں، رمضان کا آخری حصہ بازاروں کے نظر ہو جاتا ہے، شاپنگوں کے لیے وقف ہو جاتا ہے، اور بھول جاتے ہیں کہ یہ مقدس گھڑیاں اور مقدس راتیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی یہ دعا ملتی ہے، اللہم اجعل خیر امورنا اواخرہ، اللہم اجعل خیر اعمالنا خواتمہ، اللہم اجعل خیر ایامنا یوم نلقاک فیہ۔
زندگی کا سب سے بہترین حصہ میرا زندگی کا آخری دن بنا دیجیے۔ بہت سی مرتبہ انسان نیکی کرتے رہتا ہے لیکن اختتام کے قریب شیطان اس سے ایسے گناہ کروا دیتا ہے کہ وہ جہنمی بن جاتا ہے۔ ایک شخص ہے، جوانی 40 سال تک ایک مسجد میں بیٹھ کر وہ اذان کا اہتمام کرنے والا مؤذن رہا۔ زندگی کے آخری دنوں میں اس کی نگاہ ایک خاتون پر پڑی اور اس نے یہ کہا کہ اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو مذہب اسلام کو چھوڑنا پڑے گا، عیسائیت کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اس کی محبت کا اس پر غلبہ ہوا اور اس نے اس کی بات کو قبول کر کے مذہب اسلام کو ترک کیا، عیسائیت کو قبول کیا۔ ابھی نکاح بھی نہیں ہوا تھا، نکاح کی تیاریوں کے اندر گھر کی صفائی یا اس کو ٹھیک اور اصلاح کرنے میں لگا ہوا تھا، چھت پر سے گرا اور گردن کے بل گرا اور اس کی وفات ہو گئی۔ تو نہ تو خدا ملا، نہ تو وصال صنم ہوا، نہ تو اس کی مراد پوری ہوئی، نہ تو وہ اللہ کے یہاں مقرب بنا۔ تو میرے بھائیوں، شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ نیکی نہ کریں، اور اگر نیکی کر رہے ہیں تو وہ نیکی کا آخری حصے کو خراب کر دینا چاہتا ہے، اس کا خاتمہ خراب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حسن خاتمہ کی ترغیب دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کا قرآن شریف میں تذکرہ کیا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس زاہد عابد اور اس پرہیزگار، اس نمازی، وہ تراویح پڑھنے والا، وہ اللہ کے اسم اعظم کا علم رکھنے والا، وہ اتنا بڑا اچھا شخص، اس کا قصہ لوگوں کو سنائیے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، جو نعمتیں ہم نے اس کو دی تھیں اور اس کی وجہ سے وہ بہت مقرب بن گیا تھا، بہت اچھا بن گیا تھا، اس کا قصہ لوگوں کو سنائیے، جس قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ زندگی کی ابتدائی اور درمیانی حصے کو اس نے بہت اچھا گزارا، بہت عبادتیں کی، بہت روزے رکھے، بہت تلاوتیں کی، بہت زہد و تقوی کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن آخری وقت میں آ کر اس نے شیطان کے دھوکے میں آ کر اپنے علم کو غلط استعمال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتے جیسی مثال ہو گئی۔ زندگی بھر عبادت، ریاضت، زہد تقوی کا سارا اجر و ثواب اس نے غارت کر لیا۔ میرے بھائیوں، بسا اوقات شیطان ایسا حرکتیں ہم سے بھی کروا دیتا ہے کہ آخری رمضان چل رہا ہے تو اب رمضان میں روزے بھی چھڑوا دیتا ہے کہ کاروبار کی مشغولیت ہے، رات بھر جاگنا ہے اور مشقتیں ہیں، آخر کے اتنے تو روزے رہ گیا میں، اب یہ آخر کے روزے چھوڑ دوں تو چل جائے گا، اتنی تراویح تو پڑھ چکا ہوں میں، اب تراویح نہیں پڑھوں گا تو بھی چل جائے گا، اتنے صدقے خیرات کیا ہوں میں، اب اس میں گڑبڑ کر دوں گا، پھر سے رشوت دے لوں گا، پھر سے خیانت کر لوں گا، پھر سے چوری کر لوں گا، اس طرح کی حرکتیں شیطان کرواتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کے آخری حصے کو بہتر حصہ بنانے کی فکر اور کوشش کرنا چاہیے، اپنے سے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا جو رمضان کے تقدس کے خلاف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ رمضان کا آخری حصہ عتق من النار، یہ جو 10 دن چل رہے ہیں دوزخ سے خلاصی کے دن چل رہے ہیں، یعنی خوب اللہ سے دوزخ سے پناہ چاہنا چاہیے، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگ سے پناہ چاہنا چاہیے۔ میرے بھائیو، دنیا کی تھوڑی سی آگ کچھ لمحوں کے لیے ہمارے بدن کو لگ جاتی ہے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے، پھر اگر دوزخ کی آگ اور وہ ہمیشہ جسم کو جلانے والی اگر ہم کو لگ جائے گی تو ہم اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے موجودہ بزرگوں میں بہت اللہ والے ہیں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، انہوں نے ایک بیان میں ایک حدیث سنائی ہے، دیگر کتابوں میں تو پڑھنے کو وہ نہیں ملی ہے، ان کے بیانات میں یہ حدیث ملی کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے
حضور علیہ السلام کی خدمت میں اور بہت گھبرائے ہوئے اور بہت ڈرے ہوئے تھے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل کیوں ڈر رہے ہو، کیوں اتنا تمہارے اوپر خوف طاری ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کو دہتا دیا ہے، خوب جلایا ہے، اس کو میں دیکھ کر آیا ہوں اور اس کے دیکھنے کی وجہ سے میرے اوپر ہیبت طاری ہو گئی ہے، وہ ڈر میرے اوپر ہے۔ پھر انہوں نے سنایا کہ دوزخ کے کیا مراحل ہیں، دوزخ کے 7 طبقات ہیں۔ قرآن شریف میں بھی کہا لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، 7 طبق دوزخ کے ہیں، 7 دروازے دوزخ کے ہیں، اور اس میں جزء مقسوم، اس کے لیے اللہ نے حصہ مقرر کر رکھا ہے کہ کون کس طبقے میں رہے گا، کون دوزخ کے کس دروازے سے جانے والا ہوگا، سب طے ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا سب سے نیچا طبقہ حاویہ ہے، منافقین اس میں رہیں گے، اس سے اوپر جہنم ہے، اس میں ساوی لوگ رہیں گے، اس سے اوپر والا حصہ سقر ہے، اس سے اوپر سعیر ہے، اس سے اوپر جہنم ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے سنایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام نے سنایا کہ جب یہ سارے 7 طبقات حضور کو سنا رہے تھے تو یہ فرمایا کہ یہ حصے میں یہ لوگ، یہ یہودی رہیں گے، اس میں نصارا رہیں گے، اس میں منافقین رہیں گے، اس میں مشرکین رہیں گے۔ اخیر والا 7واں حصہ حضور علیہ السلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا 7واں سب سے اوپر والا حصہ جو ہے وہ جہنم کا ہے۔ حضور نے پوچھا کہ جبرائیل جہنم میں کون رہیں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جہنم جو آپ نے معراج کے موقع پر دیکھا ہے، اس جہنم میں آپ کی امت رہے گی۔ یہ سننا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ اتنا رونے لگے اور آپ پر اتنا غم طاری ہو گیا کہ آپ صرف نماز پڑھاتے کمرے میں تشریف لے جاتے، نماز پڑھاتے تو کسی سے بات۔ 3 دن گزر گئے، صحابہ پریشان ہیں کہ تینوں دن آپ رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں، کسی سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں۔ تیسرے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو رہا نہیں گیا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہو گئی، آپ ہم سے کچھ ناراض ہیں کہ کسی سے بول نہیں رہے ہیں، کچھ بات نہیں کر رہے ہیں اور مسلسل روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ملاقات کی کوشش کی، سلام کیا، اجازت چاہی، حضور نے اجازت نہیں دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کوشش کی کہ بات کریں، پوچھیں تو صحیح کیا ہو گیا، آپ کو بھی اجازت نہیں دی گئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پوچھیں کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے، دروازہ نہیں کھلا، ملاقات نہیں کی۔ تو ان کو مان یاد آیا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کو بھیجنا چاہیے، رسول اللہ ان کا انکار نہیں کریں گے۔ فاطمہ الزہرا حضور علیہ السلام کے پاس گئیں اور یہ کہا کہ ابا جان کیا بات ہو گئی، ساری امت پریشان ہے اور آپ کے رونے کی وجہ سے وہ سب دکھی ہیں، آپ کو کوئی تکلیف پہنچی؟ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے دوزخ کے احوال سنائے ہیں، اور دوزخ کو جو میں نے دیکھا ہے، وہ دیکھ کر جو میں آیا ہوں وہ احوال میرے سامنے ہیں، اور آج مجھ سے کہا گیا کہ جہنم دوزخ کا وہ حصہ ہے جس میں آپ کی امت کو ڈالا جائے گا۔ تو وہ تصور مجھے اتنا رلا رہا ہے کہ کسی سے بات کرنے کی وہ میرے اندر سخت میں محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خوف دوزخ سے ہے، کتنی آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ ہر نماز کے وقت میں دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے دوزخ سے بچا دیجیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ تو سناؤ کہ دوزخ میں سب سے کم عذاب کس کو ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا دوزخ کا سب سے چھوٹا عذاب یہ ہوگا کہ آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے اور اس کی وجہ سے سر اور کھوپڑی اور دماغ ایسے پکے گی جیسے ہنڈیا پکتی ہے۔ تو میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ سے پناہ مانگتے تھے، اور یہ رمضان کا یہ 1 ہفتہ، یہ 10 دن اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ ہم سب اس دوزخ سے پناہ مانگے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ آپ نے سنایا
اللہ نے دوزخ کو جلایا اور اتنا جلایا کہ دوزخ لال ہو گئی، پھر جلایا تو پھر وہ سفید ہو گئی اور 1000 سال تک اور جلایا گیا تو وہ کالی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا اب دوزخ کی آگ کالی ہے اور اس کا ایندھن اللہ نے پہاڑ بنا رکھے ہیں، لکڑی سے نہیں پہاڑوں سے جلایا، پتھروں سے جلا کر اس کو رکھا گیا ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوزخ کی گہرائی اتنی ہے، ایک مرتبہ مدینے میں تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیانک آواز سنی آپ نے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل کی کیسی آواز تھی اتنی خطرناک؟ تو کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کے کنارے ایک پتھر رکھا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 سال پہلے اس کو دوزخ میں ڈھکلنا تھا تو وہ 70 سال گرتا رہا، آج 70 سال کے بعد اس کی تہ کو وہ پہنچا ہے، اتنی گہرائی والی اور ایسی آگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یشوی الوجوہ، وہ جو دوزخ کا پانی، دوزخ کی آگ، میرے بھائیوں یہ چیزیں ہیں، یہ مضامین ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک ایک چیز بیان کی ہے کہ دوزخ کی آگ کیسے ہوگی، دوزخ کا پانی کیسے ہوگا، دوزخ کا کھانا کیا ہوگا، قرآن شریف نے بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اس آخری حصے میں اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کی دعائیں کرنے کی گزارشیں کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارا جسم تو بڑھا دیا جائے گا، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سزا گناہ کر رہے ہو، چوری کر رہے ہو، سود دے رہے ہو، زنا کر رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو اور جھوٹ بول رہے ہو، فلاں گناہ کر رہے ہو، یہ کفر، یہ شرک، یہ نافرمانیاں، یہ گناہ، اس کا عذاب اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں چکا کر کہوں گا اور یہ جسم نہیں ہوگا جتنا ہمارا ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخی کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا جتنا مکہ اور مدینے کا فاصلہ ہے، 450 دوزخی بیٹھے گا تو 450 کلومیٹر کی جگہ پر بیٹھے گا۔ آپ نے فرمایا اس کا دانت اتنا بڑا دیا جائے گا احد پہاڑ کے برابر، اس کے سوئینے کے درمیان کا حصہ 3500 کلومیٹر کا لمبا کر دیا جائے گا۔ تو کلما نضجت جلودہم، یہ جسم جو اللہ نے بہت بڑا کر دیا ہے، یہ کیوں کیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں لیذوقوا العذاب، تاکہ میں عذاب چکاؤں، میں اپنے جباری اور قہاری اور طاقتوں اور غصے اور نافرمانی میرے غصے دکھاؤں، اس کے لیے ایسی دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں اس سے پناہ چاہنا چاہیے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ 3 دن تک علیہ السلام پر سے اس کی دہشت اور اس کا غم اور اس کی تکلیف کا احساس نہیں گیا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بس معمولی سمجھ کر ہر چیز کو لائٹ لینے کی عادت، ہر چیز کو بہت معمولی سمجھنے کی عادت ہماری بن گئی ہے۔ میرے بھائیوں یہ عشرہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں دوزخ سے بچانے کے لیے یہ عشرہ بنایا ہوں۔ کیا قرآن شریف کی عجیب عجیب آیتیں ہیں۔ یا مالک، انسان جب عذاب میں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا فرشتے سے کہے گا 1000 سال تک یا مالک، جو دوزخ کا نگران فرشتہ ہے اس کا نام مالک ہے اور جو جنت کا نگران فرشتہ ہے اس کا نام رضوان ہے۔ تو جب اس کو جلایا جائے گا، تکلیف سے گزارا جائے گا تو وہ فرشتے کو آواز دے رہا ہوگا یا مالک یا مالک، 1000 سال تک پکارے گا تو وہ پوچھے گا کہ کیا بات، 1000 سال کے بعد جواب دے گا کہ کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ تو وہ اس کے جواب میں یہ کہیں گے یقضی علینا کہ ہم پر موت تاری کر دو، ہم مر جانا چاہتے ہیں، ہم زندہ رہنا نہیں چاہتے۔ وہ فرشتے کہیں گے کہ نہیں، رحمان نے تم پر رحم نہیں کیا ہے، کوئی تم پر رحم نہیں کرے گا، آج تمہارا کوئی رحم کرنے والا نہیں، ہم تمہاری بات سننے والے نہیں ہیں۔ تو لوگ اللہ کا یا ربنا یا ربنا یا ربنا
پکارتے رہیں گے 70 سال 1000 سال کے بعد اللہ اس کی آواز سنیں گے اور کہیں گے کہ پڑے رہو. دنیا میں ہم کہتے رہے کہ اس عذاب اس گناہ سے بچو, ہم کہتے رہے کفر سے بچو, ہم کہتے رہے شرک سے بچو, ہم کہتے رہے بدعات سے بچو, ہم کہتے رہے کہ جھوٹ سے بچو. گناہوں کی لسٹ بتا دی گئی, اس سے دنیا بھی خراب ہوتی ہے, بتا دیا گیا کہ آخرت بھی خراب ہوتی ہے, لیکن ہم سنے نہیں. اللہ کہیں گے کہ وَلَا تُكَلِّمُونَ, چپ رہو, مجھ سے بات نہ کرو. جب میں کہہ رہا تھا, میں بلا رہا تھا کہ آخری اشرا ہے, آ جاؤ دوزخ سے پناہ چالو, آ جاؤ مجھ سے معافی مانگ لو, تو تم کو فرصت نہیں تھی پھرنے سے, تم کو فرصت نہیں تھی کپڑوں کے خریدنے سے, تم کو فرصت نہیں تھی چپل کے لینے سے, تم کو فرصت نہیں تھی کاروبار کے چمکانے اور مال کے جمع کرنے سے فرصت نہیں. اب کہہ رہے ہو ربنا, اب کہہ رہے ہو اے میرے رب. اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی حضرت مالک کو کہیں گے کہ ان کی آواز بھی مجھ تک نہ آئے, ان سب کو جہنم میں ڈال کر جہنم کو تالا لگا دیا جائے. تو میرے بھائیوں, ایسے احوال قرآن اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوزخ سے متعلق بیان کیے ہیں. ایسا خطرناک, لوگ پیاسے ہو جائیں گے, شدید پیاس, ایک دن کی پیاس, چند گھنٹوں کی پیاس ہم لوگوں کو برداشت نہیں ہوگی, لاکھوں کروڑوں سالوں کی پیاس. جب اللہ سے پانی کا مطالبہ کریں گے کہ اللہ تھوڑا پانی پلا دیجیے, بس کچھ نہیں, تھوڑا سا پانی پلا دیجیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ ان کو گرم گرم پانی ان کے اوپر ڈال دیا جائے. یشفی الوجوہ بئس الشراب, اللہ تعالیٰ کہیں گے جب وہ پانی دیں گے, پانی دینے کی وجہ سے پینے کے لیے قریب کریں گے, ان کے چہرے جھلس جائیں گے, اوپر کا ہونٹ جل کر اوپر تک چلا جائے گا, نیچے کا ہونٹ نیچے آ جائے گا, اس کے اوپر ویسا ان کو پانی پیش کیا جائے گا. جہنمیوں کا جو خون ہوگا, پیپ ہوگا, اللہ وہ پیش کریں گے کہ یہ تمہاری قسمت کا ہے. ایسے مجبور ہوں گے انسان کہ وہ کھولتا ہوا پانی, وہ کھولتا ہوا پیپ اور خون وہ پینا گوارا کر لیں گے, اتنی پیاس ہوگی, بھوک ایسی شدید ہوگی. اللہ کہیں گے کہ کڑوے زقوم ہم ان کے پاس دیں گے, وہ زقوم کھائیں گے تو اس کی وجہ سے ان کے حلق نہ تو وہ نگلا جائے گا نہ تھوکا جائے گا. میرے بھائیوں, ایسے احوال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھول کھول کر بیان کیے ہیں کہ دوزخ کیا ہے, دوزخ کی گہرائیاں کیا ہیں, دوزخ کے عذاب کیا ہیں, دوزخ کی آگ کیا ہے, دوزخ کا پانی کیا ہے, دوزخ کا کھانا کیا ہے, وہاں کے احوال کیا ہیں, ان سب کو بیان کیا. اور پھر رمضان کا آخری عشرہ دیا کہ یہ دوزخ ہے, یہ دوزخ کے عذابات ہیں, اور اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کا اہتمام کرو اور اس میں دعا کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 چیزیں رمضان المبارک میں کہی ہیں کہ کلمہ شہادت کا کثرت سے ورد کرو, استغفار کرنا, جنت کی طلب, دوزخ سے پناہ چاہنا. تو میرے بھائیو, آج ہماری زندگیاں ہیں, آج ہمارے زبانوں میں طاقت ہے, آج ہماری استطاعت ہے کہ آج ہم اللہ سے توبہ کر لیں. کوئی ہم میں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایسا پاک صاف معصوم ہوں کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے, مجھے اللہ دوزخ میں نہیں ڈالیں گے. ایسا نہیں, ہم میں سے ہر ایک محتاج ہے. اب یہ دن ہیں, یہ گھڑیاں ہیں, اس کو قدر کے ساتھ گزارنا اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کے اس عذاب سے اور دوزخ کی آگ سے پناہ چاہتے رہنا. چھوٹا سا اگر شعلہ اور چھوٹی سی آگ صرف ایک انگلی کے پروے پر لگ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. ایک اللہ والے, ان کو شیطان بہکا رہا تھا تو انہوں نے موم بتی سامنے رکھ کر اپنی انگلی اس میں رکھتے رہے اور اس سے کہتے رہے کہ دیکھ یہ موم بتی کی آگ کو تو برداشت نہیں کر سک رہا ہے, تو آپ آخرت کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا. تو میرے بھائیوں, شیطان کے بہکاوے سے بچنا. اور آخری دنوں کو میں کہہ رہا تھا, شیطان آخری دنوں میں ہم کو بھٹکا دیتا ہے, آخری وقت کو, خاتمے کو بہتر بنانا, رمضان کا اختتام بہت اچھے انداز سے کرنا. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے, آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے. اس رمضان کو اللہ میرے لیے, آپ کے لیے رحمت بنائے. اس رمضان کو اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے. اس رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے, آپ کے لیے یہ کہہ دیں کہ یہ دوزخ پر لکھ دیں کہ یہ وہ بندے ہیں جو اس دوزخ میں نہیں جائیں گے. ایسا ہم اللہ کے سامنے لاڑ پیار عبادت کر کے اللہ کو راضی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا